نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ذواتا افنان دونوں بہت شاخوں والے ہیں. ایک معنی کیا گیا کئی رنگوں والے ہیں، یعنی دونوں باغ ذواتا افنان ہے. ویسے تو افنان جو لفظ ہے نا ٹہنیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، فنن کی جمع ہے، موٹی اور لمبی شاخ، اور فن کی جمع اگر ہو تو نوع اور قسم کے لیے بھی آتا ہے. تو ابن عباس کہتے ہیں اس سے مراد کئی رنگوں والے ہیں وہ باغ. ضحاک نے ایک معنی یہ بھی کیا ہے کئی اقسام کے میووں والے ہیں. افنان مختلف طرح کے میوے ہوں گے اس میں. تیسرا معنی یہ کیا گیا کہ فراخی والے ہیں، بہت کھلے کھلے ہیں. اور چوتھا یہ کہ شاخوں والے ہیں، یعنی وہاں بڑی بڑی شاخوں والے درخت ہوں گے اور یہ شاخیں دیکھنے والوں کی نگاہوں کو خیرہ کر دیں گی. یعنی درخت کا حسن اس کی لمبی شاخیں ہوتی ہیں نا، لمبی شاخیں تو جتنا اونچا ہوتا ہے جتنا پھیل جاتا ہے اتنا ہی زیادہ خوبصورت لگتا ہے. یعنی بڑے بڑے درخت ہوں گے جن کے سائے کبھی ختم نہ ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً جنت میں ایک درخت اتنا بڑا ہوگا کہ سوار اس کے سائے میں 100 سال تک چلے گا، پھر بھی اس کا سایہ ختم نہ ہوگا. اور اگر تمہارا جی چاہے تو اس آیت وظل ممدود کی تلاوت کر لو. پھر جنت کے ہر درخت کا تنا سونے کا، یعنی جو سونے کی جنت ہے نا ان کا. پھر موتی اور سونے کی جڑیں ہوں گی، تنکے وغیرہ نہیں ہوں گے، کھجور کے درخت ہوں گے، طرح طرح کے کھانوں والے درخت ہوں گے. اور یہ حدیث تو مجھے بہت ہی اچھی لگتی ہے کہ عتبہ بن عبد سلمی سے مروی ہے. وہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو ایک اعرابی آیا. اس نے کہا اللہ کے رسول، میں نے آپ کو جنت کے ببول نامی درخت کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنا ہے. میرا خیال ہے کہ وہ تو ہمارے ہاں سب سے زیادہ کانٹوں والا درخت ہے. تو کانٹوں والا درخت بھی وہاں ہوگا. آپ نے فرمایا جنت میں اس ببول درخت کے ہر کانٹے کے بدلے خصی بکرے کے خصیے کی طرح کی ایک چیز پیدا ہوگی جس میں 70 رنگ کے کھانے ہوں گے، یعنی ایک کانٹے کی جگہ، اور ہر کھانے کا رنگ دوسرے سے مختلف ہوگا. آج آپ دیکھیں کہ جو مختلف سٹورز ہوتے ہیں اس میں طرح طرح کے جو شیلفز ہوتی ہیں اس میں پروسیسڈ فوڈ رنگا رنگ پڑی ہوتی ہے، تو اس کو دیکھ کے ہماری آنکھیں خیرہ ہو رہی ہوتی ہیں کہ یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے. تو آپ سوچئے کہ صرف ایک کانٹے کے اندر 70 رنگ کے کھانے ہوں گے اور ہر کھانے کا رنگ دوسرے سے فرق ہوگا، تو کل کتنے کھانے ہو جائیں گے. پھر سوچئے، سوچ ہی نہیں سکتے دنیا میں. تو جنت میں درخت لگانے والے اعمال کون سے ہیں؟ تسبیحات. حضرت ابو ہریرہ پودے لگا رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے تو پوچھا ابو ہریرہ کیا کر رہے؟ کہا پودے لگا رہا ہوں. فرمایا کیا اس سے بہتر پودے نہ بتاؤں؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جابر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سبحان اللہ العظیم وبحمدہ کہے گا اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جائے گا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یعنی کہ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہوں گی اور اللہ کی نعمتیں ہوں گی، تو تم کیسے ان کا انکار کر سکتے ہو. اور پھر آپ دیکھیے کہ 2 جنتوں کا ذکر ہے نا، یعنی ڈویلٹی ہے ہر چیز کے اندر. اور پھر ایک باغ میں جائے گا تو ایک شان کے پھل ہوں گے، ایک شان کے درخت ہوں گے، دوسرے میں جائے گا تو دوسرے قسم کے ہوں گے. فیہما عینان تجریان، ان دونوں میں 2 چشمے ہیں جو بہ رہے ہیں، یعنی نہروں سے الگ. وہ جنت کی نہریں الگ ہیں اور یہ چشمے الگ ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ان دونوں میں ہر پھل کی 2 قسمیں ہیں، ہر پھل کی 2 قسمیں ہیں. یعنی فاکہہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذائقے کے لحاظ سے اور دیکھنے کے اعتبار سے انسان لطف اندوز ہوتا ہے، یعنی انسان کا دل لبھانے والی چیز. تو ایک قسم دنیا کے پھلوں جیسی ہوگی اور وہاں دوسری قسم جو ہے وہ جنت کی یونیک نئی قسم ہوگی. انواع و اقسام کے پھل ہوں گے جن کو کسی نے دیکھا سنا بھی نہیں ہوگا. سورۃ واقعہ میں آتا ہے وفاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ، یعنی بکثرت پھل ہوں گے جو کبھی ختم نہ ہوں گے اور کبھی بھی روکے نہیں جائیں گے. اور پھر اپنی پسند بھی، چوائس بھی ہوگی. وفاکہۃ مما یتخیرون،
پھر بغیر گٹلی کے میٹھے اور نرم پھل ہوں گے، سیڈ لیس ہوں گے. یہاں تو سیڈ لیس بناتے بناتے توازن ہی بگاڑ دیا، لیکن وہاں کوئی ہارم لیس ہوں گے، سیڈ لیس. پھر بڑے بڑے پھل بھی ہوں گے. جنت کا ایک خوشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لینا چاہا، فرمایا اگر میں لیتا تو تم اس وقت تک اسے کھاتے رہتے جب تک دنیا موجود ہے، وہ ختم نہ ہوتا. ایک ایک گچھے کی لمبائی جو ہے وہ میلوں پر ہوگی. ایک انگور کے جوس سے پورا ڈول بھر جائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان، ایسے بستروں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر موٹے ریشم کے ہیں، اور دونوں باغوں کا پھل قریب ہوگا، یعنی فوراً لے سکیں گے. یہاں پر یعنی کہ کھانے اور درختوں اور نظاروں کے بعد پھر آرام کی ضرورت پیش آتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جب انسان باہر کہیں آؤٹنگ کے لیے جاتا ہے، خصوصاً کسی پارک وغیرہ میں، تو اس کے بعد پھر کیا دل چاہتا ہے کہ اب کوئی نیپ لے لی جائے. فوراً بستروں کا یہاں ذکر ہو گیا، فرش کا. بطائن، اور پھر بطائن کا لفظ آ رہا ہے کہ جن کے اندر کا حصہ، باہر کا نہیں، اندر کا حصہ موٹے ریشم کا، استر جس کو کہتے ہیں. وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دان، اور دونوں باغوں کا پھل بھی قریب ہوگا. تو جنت کے بستروں کا حسن بھی یہاں بیان ہوا ہے. اگر اندر اتنا خوبصورت ہے تو پھر باہر کا کیا عالم ہوگا، کیا ہی شان ہوگی. اور پھر اس کے ساتھ یہ کہ پھل بالکل قریب لٹکے میں ہوں گے، جو جس چیز کو طلب کریں گے وہ فوراً حاضر ہو جائیں گے، ہر حالت میں قریب ہوں گے، کانٹوں کے بغیر ہوں گے، میلے کچیلے نہیں ہوں گے، صاف ستھرے ہوں گے، ریڈی ٹو ایٹ ہوں گے، سیڈ لیس ہوں گے، صرف انجوائمنٹ ہی انجوائمنٹ ہوگی. ٹہنیاں ان کی خود بخود جھک کر سامنے آ جائیں گی. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، سورۃ الدہر میں آتا ہے ان کے سائے ان پہ جھکے ہوئے ہوں گے اور اس کے خوشے ان کے تابع کر دیے جائیں گے، خوب تابع، یعنی کھانے سے منع بھی نہیں کیا جائے گا. دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک حد تک ہی آپ کوئی پھل کھا سکتے ہیں، اگر آم زیادہ کھا لے تو پھر ریئیکشن بھی ہو جاتا ہے. اور جنتی جس طرف دیکھے گا، جس پھل کی طرف، وہ خود بخود آ کے حاضر ہو جائے گا. اور پھر ایسے پھل ہوں گے کہ جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں کھائے جا سکتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ دنیا میں بھی بہت سے لوگ یعنی کھانے پینے کا اس حد تک اہتمام کرتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ کھانے کے کمرے میں کھانا ہو، بلکہ کچھ نہ کچھ سنیکس وغیرہ جو ہے وہ بیڈ روم میں بھی ہوں، اور بیڈ روم سے بیڈ سائڈ ٹیبل پہ اور بالکل ہی قریب، ہاتھوں کی پہنچ پہ، تاکہ کسی وقت بھی اسپیئر نہ کریں اپنے آپ کو. لیکن وہاں پر یہ ہے کہ ہر چیز انسان کی خواہش کے مطابق ہو. ان خواہشوں کی ایک چھوٹی چھوٹی جھلک تو دنیا میں ملتی ہے، لیکن وہ بڑی بدی شکل ہے. وہاں پر اصل انجوائمنٹ کا وقت ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جنہیں ان سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہے اور نہ کسی جن نے. قاصرات، قاصرات جو ہے قاصرت ان کی جمع ہے. قتادہ کہتے ہیں کہ ان کی نگاہیں ان کے شوہروں تک محدود ہوں گی، وہ اپنی نگاہیں کسی غیر کی طرف نہیں اٹھائیں گی، وہ اپنے شوہروں کی بجائے کسی اور کو نہیں چاہیں گی، یعنی اپنے شوہروں کی فیتھ فل ہوں گی، انہی کو خوبصورت سمجھیں گی. دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ انسان جب اپنے اوپر کوئی چیک خود نہیں رکھتا تو مختلف چیزیں جب دیکھتا ہے تو پھر اپنی چیزیں جو ہیں، چاہے وہ کسی انسان کا معاملہ ہو یا لباس کا ہو یا زیور کا ہو یا بچوں کا ہو، جب کمپیریزن آ جاتا ہے تو پھر اپنی چیزیں بعض اوقات بہت حقیر لگنے لگتی ہیں. لیکن جنت میں ان عورتوں کو اپنے شوہروں پر اتنا اعتماد اور اتنا اطمینان ہوگا کہ وہ نگاہ اٹھا کے کسی اور کی طرف دیکھیں گی بھی نہیں. اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جانے والی خواتین باکرہ ہوں گی، جیسے سورۃ الواقعہ میں آتا ہے انا انشأناہن انشاء، کہ ہم ان کو نئے سرے سے پیدا کریں، کیونکہ ایک دفعہ تو انسان کا جسم ختم ہو جائے گا، تو دوبارہ جب پیدا کریں گے تو اصل حالت میں پیدا ہوں گی. اور یہاں جنوں کا ذکر آیا تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جن جو ہیں وہ بھی جنت میں جائیں گے، کیونکہ بعض کا خیال یہ کہ جن باقی حیوانوں کی طرح ختم کر دیے جائیں گے، نہیں، جب انہیں عبادت کا مکلف قرار دیا گیا تو پھر ان کے لیے انعام بھی ہے. پھر اسی طرح یہ کہ جنوں کے اندر بھی ازدواجی تعلقات ہوتے ہیں،
اور یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کھانا پینا، بستر اور پھر نکاح. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. وہ بیویاں کیسی ہوں گی؟ کَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، گویا وہ یاقوت اور مرجان ہے، یعنی ان کا حسن، ان کا رنگ موتیوں اور مونگوں کی طرح ہوگا، بہت نفیس اور قیمتی. موتی سفید ہوتے ہیں اور مرجان جو ہے وہ سرخی رنگ کا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ جو میک اپ ہے اس کی ریکوائرمنٹس پوری ہو رہی، لیکن ان کو نیچرلی وہ اس طرح خوبصورت ہوں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت میں سے ہر ایک کی 2 بیویاں ہوں گی، ہر ایک کے اوپر 70 جوڑے ہوں گے جن کی پنڈلیوں کا گودا کپڑوں کے باہر سے نظر آ جائے گا، یعنی باریک کپڑے ہوں گے ان کا، جسم بھی اتنے صاف ستھرے اور کلین ہوں گے کہ اندر تک ان کا نظر آ جائے گا، اور نہایت حسین اور معطر ہوں گی. اگر کوئی جنتی عورت زمین کی طرف جھانک کر دیکھ لے تو ان دونوں کے درمیان جگہ خوشبو سے بھر جائے اور مہک پھیل جائے، اور اس کے سر کا دوپٹہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. جنت میں بھی دوپٹہ ہوگا، جس نے یہیں اتار دیا تو اس کو وہاں کہاں ملے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کیا ہو سکتا ہے، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہو سکتا ہے، یعنی اطاعت کا بدلہ ثواب کے علاوہ کیا ہوگا. اور جو دنیا میں احسان کرتا ہے آخرت میں اس پر احسان ہوگا. توبہ کرتا ہے تو بخشش ملے گی. اللہ تعالیٰ کی عبادت احسان کے درجے میں کرتا ہے تو للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، ایکسٹرا بھی ملے گا. احسان کا لفظی مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو خوبصورت اور مزین کر دینا. عبادت ہے تو عبادت کو خوبصورت طریقے سے ادا کرنا، جیسے نماز وغیرہ ہے. بندوں کے ساتھ معاملہ ہے تو اس میں بھی خوبصورتی. احسان وہ عمل ہے جو قابل تعریف ہو اور باعث اجر ہو، دنیا میں قابل تعریف اور آخرت میں باعث اجر. ندرۃ النعیم میں تھانوی کہتے ہیں احسان کا اطلاق 3 چیزوں پر ہوتا ہے. نمبر 1 کسی چیز کا طبیعت اور مزاج کے مطابق ہونا، 2 کسی چیز کا اپنے کمال تک پہنچنا، اور نمبر 3 کسی چیز کا تعریف کے قابل ہونا. اور عبادت میں احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ بنایا ہے احسان کے درجے میں بنایا ہے. انبیاء کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ محسنین تھے. بہترین لوگوں کی صفت بھی یہی ہے کہ جن کی عمر طویل ہو اور ان کے عمل احسن ہو. اسلام میں حسن پیدا کرنے کا حکم ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. اس سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے کہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا اور وہ محسن بھی ہے. قول اور فعل دونوں میں احسان ہونا چاہیے اور ہر ایک کے ساتھ احسان کرنا چاہیے. دوست، دشمن، جانور اگر اس کو ذبح کیا جائے تو اس کے ساتھ بھی احسان. اور پھر دنیا کے کاموں کو بھی اچھے طریقے سے کرنا چاہیے، صفائی ستھرائی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جیسے کھانا پکانا ہے یا اور جو بھی کام ہے، جو بھی انسان کام کرے اس کو بہترین طریقے پر کرے، سر سے اتارنے والی بات نہ کرے، بھدے طریقے سے نہ کرے، کیونکہ یہ پورا ایک مزاج بنتا ہے احسان کا. اور جو کرتے ہیں پھر ان کو جواب میں احسان ملتا ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے، اللہ کی رحمت ملتی ہے، انسان کو شرح صدر حاصل ہوتا ہے، علم و حکمت نصیب ہوتا ہے. جو کوئی اللہ کی عبادت میں احسان کا طریقہ اختیار کرتا ہے، اللہ کے بندوں سے بھی احسان کا معاملہ کرتا ہے تو اللہ اس کو علم و حکمت عطا کرتے ہیں. احسان کرنے والا گناہ سے محفوظ رہتا ہے. احسان کرنے والے کے لیے اجر عظیم کی بشارت ہے. اعمال کا بدلہ جو ہے نا اسی کے مطابق ہوتا ہے جس طرح انسان عمل کر رہا ہوتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے فمن ابصر فلنفسہ ومن عمل صالحا فلنفسہ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن تزکا فانما یتزکا لنفسہ ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن یبخل فانما یبخل لنفسہ ومن نکث فانما ینکث علی نفسہ. اسی طرح جو احسان کرتا ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے. ومن دونہما جنتان، اب اس سے فروتر 2 جنتیں اور بھی ہیں. ومن دونہما جنتان یعنی مقربین کے علاوہ اصحاب الیمین کی بھی 2 الگ جنتیں ہوں گی.
ان کے نباتات بھی مختلف ہوں گے، ان کے ڈیزائن الگ ہوں گے، یعنی مقربین کی الگ، اصحاب الیمین کی الگ، سابقین کی الگ، تابعین کی الگ. تو جنت عدن اور جنت نعیم ہے ایک، اور جنت الفردوس اور جنت المأویٰ. تو جنت الفردوس اور مأویٰ مقربین کے لیے اور عدن اور نعیم دوسروں کے لیے. پھر اسی طرح بھی کہا گیا ہے کہ جو جنت والے ہیں ان کی تو جنتیں اپنی ہوگی، اور جو دوسری دو ہوں گی وہ ان کے غلمان اور حوروں کے لیے اور ان کے لیے ہوں گی کہ جنہوں نے اعمال نہیں کیے، وہ وہاں کی مخلوق ہوں گے لیکن ان کی خدمت پر لگے ہوئے ہوں گے. مثلا آپ گھر بناتے ہیں، اپنے لیے تو مینشن بناتے ہیں، اور سرونٹس کے لیے کیا بناتے ہیں؟ من دونہما. تو اس معنی میں بھی لیا گیا. فبأي آلاء ربكما تكذبان مدہامتان، دونوں سیاہی مائل گہرے سبز ہیں. وہاں کیا تھا؟ ذواتا افنان، بڑے بڑے درخت، اور یہاں گرینری کا بس ذکر ہے. مدہامت ان کی جمع ہے، مدہامتان. ادہیمام سے ہے بہت زیادہ سیاہ ہونا. دہم ہوتا ہے کسی چیز کا تاریکی میں ڈھک جانا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ فیہما عینان نضاختان، ان دونوں میں جوش مارتے ہوئے دو چشمے ہیں. نداخہ، ابلتے ہوئے چشمے. اور وہاں کیا تھا؟ وہاں کے چشمے کیسے تھے؟ تجریان، چل رہے ہیں. تو بہتا پانی زیادہ خوبصورت لگتا ہے نا، بجائے صرف اس کے جو زمین سے نکل رہا ہو یا پتھروں میں سے نکل کے آ رہا ہو. فبأي آلاء ربكما تكذبان، یہ جو چشمے پھوٹ رہے ہوں گے، بعض نے کہا کہ خیر و برکت سے پھوٹ رہے ہوں گے، بعض نے کہا کہ مختلف پھلوں سے. فبأي آلاء ربكما تكذبان فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، اس میں پھل بھی ہیں اور کھجور بھی ہے اور انار کے درخت. پہلے سارے پھلوں کا ذکر ہے، پھر کھجور کا خاص طور پر اور انار کا اس سے ٹاپ پر. تو کہتے ہیں کہ جب پھل کھائیں تو ترتیب یہی رکھنی چاہیے کہ آپ مثلا ایپل کھائیں، یعنی 2-3 چیزیں پھلوں میں، تو پہلے عام پھل کھا لیں اور کھجور اس کے بعد اوپر سے کھائیں. اور اگر آپ نے جوس پینا تو پھر انار کا جوس بعد میں پیئیں اس ٹاپ پر. لیکن یہ دنیا کے پھلوں سے مختلف ہوں گے. وہاں کیا تھا؟ من کل فاکہۃ زوجان، اور یہاں جنرلی پھلوں کا ذکر ہے، اور یہ دنیا کے پھلوں سے نام کی حد تک کی مشابہ ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فیہن خیرات حسان، ان میں کئی خوب سیرت اور خوبصورت عورتیں ہوں گی. ٹھیک ہے، یعنی وہ دنیا کی عورتیں جو نیک ہوں گی، خیر والی ہوں گی، مومن عورتیں ہوں گی، عمدہ اخلاق والی ہوں گی، اور اس کے ساتھ خوبصورت شکل والی بھی ہوں گی. فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات فی الخیام، سفید جسم سے آنکھوں والی عورتیں حور، مقصورات جو خیموں میں روکی ہوئی ہوں گی. حور کہتے ہیں خوبصورت عورت کو جو اپنی تمام تخلیق میں خوبصورت ہوتی، خاص طور پر آنکھوں میں. آنکھوں کا سفید حصہ بہت سفید اور کالا بہت کالا ہوتا ہے، کھلی اور گول آنکھیں. اور مقصورات فی الخیام، خیموں میں روکی ہوئی ہوں گی، یعنی نگاہیں جھکانے والی اور اپنی جگہ پر قیام کرنے والی، ادھر ادھر گھومنے والی نہیں، حفاظت سے رکھی ہوئی، محلات میں ٹہرائی ہوئی. اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت کا بہترین مقام جو ہے وہ اس کا اپنا ہی ڈیرا ہے، اپنا ہی خیمہ ہے، اپنا ہی گھر ہے. یہاں خیموں کا ذکر ہے، لیکن دنیا کے خیموں سے یہ خیمے فرق ہوں گے. ایک تو نا محلات اور ایک ہے خیمے. تو جنت کے خیموں کی جو خوبصورتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں مومن کے لیے ایک کھوکھلے موتی کا بنا ہوا خیمہ ہے. کھوکھلے موتی، ہولو، جس کی لمبائی 60 میل ہے. اس کے ہر گوشے میں مومن کے لیے ایسے اہل ہیں جن میں وہ چکر لگائے گا وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، ان عورتوں کی بھی خوبی کیا ہے کہ ان سے پہلے انہیں کسی انسان اور جن نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک کنواری عورت کی ورث جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقری حسان، وہ ایسے قالینوں پہ تکیے لگائے ہوئے ہیں جو سبز ہیں اور نادر نفیس ہیں. یہاں بھی آرام کی جگہ بتائی گئی، وہاں بطائنها من استبرق، اور یہاں صرف قالینوں کا ذکر ہے. اور وہ
کس رنگ کے ہوں گے؟ سبز رنگ کے. ابقرین نادر ہیں، حسان بہت نفیس ہیں. ابقری کا لفظ ہے نا ابقر سے ہے، نادر یونیک اور عجیب چیز کے لیے آتا ہے. عربوں کے ہاں اسے جنوں کے دارالسلطنت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ابقر. اور ابقری کا لفظ جینیس، اور اسے جنی جن انسانوں میں سے بھی جو بہت اسمارٹ ہوتے کہتے ہیں جنوں کی طرح کام کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے بارے میں فرمایا تھا فلم ارى ابقریا یفری فریا، میں نے عمر جیسا کوئی ابقری نہیں دیکھا جو اس جیسے کام کرتا ہو. اور پھر یہ کہ جنت کے جو کپڑے ہوں گے اور جو بچھائے ہوئے کارپیٹس ہوں گے وہ بہت ہی یونیک قسم کے ہوں گے جن کا دنیا میں کوئی تصور نہیں پایا جاتا. لباس ان کے بھی خوبصورت ہوں گے. فرمایا طوبہ جنت میں ایک درخت ہے جس کی مسافت 100 سال کے برابر ہے. اہل جنت کے کپڑے اس درخت کے پھلوں کے چھلکوں سے بنائے جائیں گے، جیسے ریشم ہوتا ہے نا اسی طرح یہ بھی. اور سورۃ دخان میں آتا ہے یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، باریک اور گاڑھے ریشم کا لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. ان کے کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. بہت برکت والا ہے تیرے رب کا نام جو بڑی شان اور عزت والا ہے. الرحمن سے سورت شروع ہوئی اور آخر میں بھی رب کے نام پہ بات ختم ہوئی کہ رب کا نام ہی باقی رہنے والا ہے، اور یہ نام لینا ہی برکت کے دروازے کھول دیتا ہے. رب کا نام بابرکت ہے، اور رب خود بھی عزت و جلال والا ہے، کرم کرنے والا ہے. اور جس چیز پر اللہ کا نام لیا جائے وہ چیز بھی بابرکت ہو جاتی ہے. تو بہرحال اس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی رحمتوں کا ذکر کیا، اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، اور انسان کو چیلنج کیا کہ تم ان نعمتوں کا انکار نہیں کر سکتے، اور یہ بھی کہ نعمتوں کا حساب ہوگا. پھر جس نے نعمتوں کو دنیا میں صحیح طرح استعمال کیا اس کے لیے آگے بھی نعمتیں ہیں، اور جس نے نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا اور غلط جگہ استعمال کیا تو اس کی آخرت میں پکڑ ہوگی. پل صراط سے بچ کے نکلنے والا جو آخری شخص ہوگا وہ بچنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے گا. وہ کہے گا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے وہ عطا کیا جو کسی کو عطا نہیں کیا. جو چیز مشکل سے ملے نا اس پہ شکر بھی زیادہ ہوتا ہے. اس نے مجھے جہنم سے نجات دی اس سے جبکہ میں نے اسے دیکھ لیا تھا. پھر اسے جنت کے دروازے کے پاس واقع نہر کی طرف لے جایا جائے گا، وہ غسل کرے گا، بس اس کی طرف اہل جنت کی خوشبو اور ان کے رنگ لوٹ آئیں گے. تو جو کچھ جنت میں ہے اس کو دروازے کی در سے دیکھے گا، ایسے جھانکے گا اندر، کہے گا میرے رب مجھے جنت میں داخل کر دے. تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا کیا تو جنت کا سوال کر رہا ہے جبکہ میں نے تجھے جہنم سے نجات دی. وہ کہے گا میرے رب میرے اور اس کے درمیان ایسا پردہ بنا دے تاکہ میں اس کی آہٹ نہ سن سکوں. فرمایا پھر وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اس کو اپنے سامنے اوپر ایک منزل دکھائی دے گی، گویا کہ اب وہ جس میں پہنچ چکا ہے وہ ایک خواب ہے. سو کہے گا میرے رب مجھے یہ منزل دے دے. اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا شاید اگر میں تجھے وہ دے دوں تو اس کے علاوہ بھی تو مانگے گا. وہ کہے گا نہیں مجھے تیری عزت کی قسم میں اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگوں گا، اور اس سے اچھی اور کون سی منزل ہوگی. جب وہ اسے دے دی جائے گی اس میں چلا جائے گا تو اسے اپنے سامنے ایک اور منزل دکھائی دے گی، گویا کہ اب وہ جس میں پہنچ چکا ہے وہ ایک خواب ہے. وہ کہے گا میرے رب مجھے یہ منزل دے دے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا شاید میں اگر تجھے وہ دے دوں تو اس کے علاوہ بھی تو مانگے گا. وہ کہے گا نہیں میرے رب تیری عزت کی قسم کہ اس سے اچھی اور کون سی منزل ہوگی. چنانچہ وہ اسے دے دی جائے گی. سو وہ اس میں اتر جائے گا، پھر خاموش ہو جائے گا. پھر اللہ جس کا ذکر بلند ہے فرمائے گا تجھے کیا ہوا، تو مانگ نہیں رہا. وہ کہے گا اے میرے رب میں تجھ سے مانگ چکا، یہاں تک کہ میں تجھ سے شرمانے لگا، اور میں نے قسم کھا کے کہا تھا اب نہیں مانگوں گا، اور اب مجھے مانگتے ہوئے تجھ سے شرم آ رہی ہے. تو اللہ جس کا ذکر بلند ہے فرمائے گا کیا تو خوش نہیں کہ میں تجھے دنیا کی پیدائش سے لے کر اس کے فنا کے دن تک کی مثل اور 10 گنا زیادہ دے دوں، یعنی جو دنیا میں تھا اس سے اور جو مل چکا تجھے. وہ کہے گا کیا تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے، حالانکہ تو رب العالمین ہے. بس رب تبارک و تعالیٰ اس بات پر ہنسے گا
راوی کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن مسعود کو دیکھا جب وہ اس حدیث کے اس مقام پہ پہنچے تو ہنس پڑے. ایک شخص نے ان سے کہا ابو عبد الرحمان میں نے آپ کو دیکھا آپ یہ حدیث کئی بار سناتے ہیں اور جب آپ اس جگہ پہنچتے ہیں تو ہنستے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حدیث کئی بار سناتے ہوئے سنا, جب بھی وہ اس حدیث کے اس مقام پہ آتے تو ہنس پڑتے یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہوتے. کہتے ہیں رب جس کا ذکر بلند ہے فرمائے گا نہیں میں مذاق نہیں کر رہا لیکن میں اس پہ قادر ہوں, تو مانگ. تو وہ کہے گا مجھے لوگوں سے ملا دے, تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا تو لوگوں سے جا مل. چنانچہ وہ چلے گا اور جنت میں دوڑ لگائے گا یہاں تک کہ جب وہ لوگوں کے قریب ہوگا اس کے لیے موتیوں کا ایک محل بلند کر دیا جائے گا. وہ سجدے میں گر پڑے گا, پھر اس کو کہا جائے گا تو اپنا سر اٹھا, تجھے کیا ہوا؟ وہ کہے گا میں نے اپنے رب کو دیکھا یا میرے لیے میرے رب نے تجلی اور ظہور فرمایا. بس کہا جائے گا یہ تو تیری منزلوں میں سے ایک منزل ہے. فرمایا پھر وہ اس شخص سے ملے گا اور اس کے لیے سجدہ کرنے لگے گا. اس سے کہا جائے گا رک جاؤ. کہے گا میرا خیال ہے تو فرشتوں میں سے فرشتہ ہے. وہ کہے گا میں تو تیرے خزانچیوں میں سے ایک خزانچی ہوں اور تیرے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. میرے تحت 1000 محافظ اور خادم ہیں جن پہ میں نگران ہوں. فرمایا پھر اس سے آگے آگے چلے گا یہاں تک کہ اس کے لیے محل کھول دیا جائے گا. وہ محل خولدار موتیوں کا ہوگا. اس کی چھتیں, اس کے دروازے, اس کے تالے, اس کی چابیاں خولدار موتی سے بنی ہوں گی. پھر ایک سبز موتی اس کا استقبال کرے گا جس کے اندرونی حصے میں سرخی ہوگی. اس میں 70 دروازے ہوں گے. ہر دروازہ اندر سے ایک سبز موتی کی طرف پہنچا دے گا اور ہر موتی کا اندر کا حصہ ایک اور موتی کی طرف پہنچا دے گا جس کا رنگ اس کے رنگ کے علاوہ ہوگا. ہر موتی میں پلنگ ہوں گے, بیویاں ہوں گی, خادمائیں ہوں گی. ان میں سب سے کم درجے والی عورت موٹی موٹی انتہائی خوبصورت آنکھوں والی ہوں گی. اس پر 70 جوڑے ہوں گے. اس کی پنڈلی کا گودا اس کے جوڑوں کے باہر سے صاف نظر آ رہا ہوگا, یعنی کرسٹل کلیئر جسے کہتے ہیں. عورت کا جگر مرد کے لیے آئینہ ہوگا اور مرد کا عورت کے لیے آئینہ ہوگا. جب بھی جنتی عورت اس حور عین سے نظر ہٹا کر دوبارہ واپس دیکھے گا تو وہ اس کی نظر میں 70 گنا زیادہ حسین ہو چکی ہوگی. پھر اس جنتی سے کہا جائے گا دیکھو تو وہ جھانکے گا. بس اس کو کہا جائے گا تیری بادشاہت کی مسافت 100 سال کی مسافت کے برابر ہے اور تیری نگاہ پوری جنت کو دیکھ لے گی. اس پر عمر نے فرمایا اے کعب تم نہیں سن رہے کہ ابن مسعود جو ہمیں حدیث بیان کر رہے ہیں وہ ادنا مرتبے کے جنتی کے بارے میں, تو اعلیٰ جنتی کا کیا حال ہوگا. انہوں نے کہا امیر المومنین جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا, کسی کان نے نہیں سنا, بے شک اللہ بلند ذکر والے نے ایسا گھر تیار کیا ہے جو اس میں چاہ رکھا. اس میں بیویاں, پھل, میوے, مشروبات ہیں. پھر اس پر مہر لگا دی. بس اسے مخلوق میں سے کسی نے نہیں دیکھا, نہ جبریل نے نہ اس کے علاوہ کسی فرشتے نے. پھر کار نے یہ آیت فرمائی فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. کوئی نفس نہیں جانتا اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور راحت کے لیے کیا کچھ چھپایا گیا ہے, یہ ان کی وہ جزا ہے جو انہوں نے کام کیے. پھر اس کے علاوہ اس نے 2 جنتیں بنائی جنہیں جتنا چاہا مزین کیا, اور اس نے ان دونوں کو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہا دکھا دیا. پھر فرمایا کہ اعمال نامہ علیین میں ہوگا, وہ اس گھر میں اترے گا جسے اس نے کبھی دیکھا نہیں, یہاں تک کہ ایک شخص علیین والوں میں سے ہوگا. وہ نکلے گا اور اپنی بادشاہت میں چلے گا تو کوئی خیمہ جنت کے خیموں میں سے باقی نہ رہے گا مگر اس میں اس کے چہرے کی روشنی داخل ہوگی. پھر اس کی خوشبو سے خوش ہوں گے. وہ کہیں گے اس ہوا اور اس خوشبو پر تعجب ہے, یہ خوشبو تو علیین والوں میں سے کسی شخص کی ہے جو نکل کر اپنی بادشاہت میں سیر کر رہا ہے. انہوں نے فرمایا کعب یہ دل تو اپنے سینوں سے نکل گئے, ذرا تھامو. تو کعب نے فرمایا جہنم کے لیے قیامت کے دن سانس ہوگا, کوئی مقرب فرشتہ اور نبی مرسل نہ ہوگا مگر وہ اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑے گا, یہاں تک کہ ابراہیم خلیل اللہ کہیں گے اے میرے رب نفسی نفسی. یہاں تک کہ اگر تیرے عمل کے ساتھ 70 نبیوں کے عمل کا اضافہ کر دیا جائے تو تجھے یہی گمان ہوگا کہ تیری نجات نہ ہوگی, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے بندوں کو جنت عطا فرمائے گا. اچھا, یہ جو حوروں کا ذکر آتا ہے اور اس پہ بہت زیادہ اعتراض بھی ہوتا ہے, ایک بات یاد رکھیے کہ جنت کی کوئی بھی چیز دنیا کی چیزوں کی طرح نہیں ہے, اور جنت کے اندر جا کر انسان کے اندر سے جیلسی اور حسد اور بغض وہ آتا ہے نا کہ وہ سب کچھ نکال لیا جائے گا, پاک صاف کر دیا جائے گا ان چیزوں سے. اپنے سے اوپر والی جنتیوں پر بھی کوئی حسد رشک نہیں ہوگا, اور عورتوں کے دل کے اندر سے بھی وہ جو ایک غیرت اور ایک جیلسی ہوتی ہے کسی بھی دوسری عورت کے لیے وہ بھی نکل جائے گی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی بنایا ہے, جو کچھ بھی کیا ہے, اس پر اعتراض کی بجائے اس کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے اور اس پہ راضی رہنا چاہیے. جو اللہ سے راضی ہو گیا اللہ اس سے راضی ہو گیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں
اپنے سے راضی کرتے ہیں اور وہ ہم سے راضی ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.